شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان اپنا رابطہ اپنے امام سے کیسے مضبوط کرے۔ ہدف زندگی بھی یہی رابطہ ہے، جسے آپ کنیکشن بول سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہو، اس میں ایک سم ہوتی ہے، باہر ایک ٹاور ہوتا ہے، تو یہ سم اس ٹاور سے سگنل دریافت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس سم ہو اور ٹاور نہ ہو تو پھر بھی سگنل نہیں آئیں گے۔ مثلا پاکستانی سم لے کر عراق چلے جائیں، سگنل نہیں آئیں گے، اور عراقی سم لے کر پاکستان آ جائیں تو وہاں کے سگنل یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ تو اگر سم ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کمپنی کی سم ہے اس کے ٹاور کے بندے کو قریب ہونا چاہیے۔ تو اگر میرے وجود میں ولایت کی سم ہے اور میں کھڑا ہوں شیطان کے ٹاور کے پاس، تو ولایت کے سگنل تو آئیں گے نہیں۔ تو اسی لیے موضوع مجالس بھی یہی ہے، رابطہ۔ ہم اس رابطے کو اپنے امام کے ساتھ کیسے مضبوط کریں؟ اب لوگ اس غلط فہمی میں ہیں، کہتے نہیں ہم تو علی والے ہیں، ہم نے تو علی ولی اللہ کہا، ہم تو ولایت والے ہیں، فلاں ولایت والے نہیں ہیں۔ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ تم نے ولایت کی دکان سے سم تو لے لی ہے، لیکن تو ٹاور سے بہت دور جا چکا ہے۔ جب تک تو اس کے قریب نہیں جائے گا تب تک تمہارے وجود میں سگنل نہیں آئیں گے، اور جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنے اسٹرانگ سگنل آئیں گے۔ یہ چیزیں ٹیکنالوجی سے ثابت ہوتی ہیں کہ بھائی اگر آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں، جتنا دور ہوتے جاتے ہیں نیٹ کے سگنل کمزور ہوتے ہیں، اور جب سگنل کمزور ہوتے ہیں تو ڈاؤن لوڈنگ بھی ویک ہو جاتی ہے، اپلوڈنگ بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اور جتنا تو اس کے قریب ہو جاتا ہے اتنی چیزیں جلدی اپلوڈ بھی ہوتی ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہوتی ہیں۔ اب تو مجلس حسین سننے آیا ہے، اگر اس مجلس کو اپلوڈ کرنا چاہتا ہے، عالم برزخ کی طرف بھیجنا چاہتا ہے، یہ تب تک مجلس نہیں جا سکتی جب تک تمہارے قلب میں ولایت علی آ نہیں جاتی۔ یہ وجود جب تک قریب نہیں ہوتا۔ محمد اور آل محمد کے، میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ آواز پروردگار عالم آئی کہ اے صاحبان ایمان اصبروا وصابروا ورابطوا، اور امام سے پوچھا گیا مولا یہ دو صبر کیا ہیں؟ کل کی مجلس میں عرض کر چکے کہ پہلا صبر یہ ہے کہ جو چیزیں رب عالمین نے تمہارے اوپر واجب کی ہیں ان پہ صبر کرو۔ اے جوان آنکھوں پہ کنٹرول کرو، اے خاتون اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو، اپنے بدن کو عیا نہ کرو۔ خدا کبھی بھی ایسے بندے کو جنت میں نہیں بھیجتا جو مفاخرہ کرتا ہے۔ آج کل حجاب تو ہے، لیکن یہ حجابیز کے جو مختلف ماڈلز نکلے ہیں یہ بہت غلط ہیں۔ یہ توہین حجاب ہے۔ بھائی میں حجاب کر رہی ہوں، لیکن حجاب کے مختلف فیشنز آج کل دیکھتے ہیں، اس طرح کا حجاب، اس طرح کا حجاب، وہ تصور حجاب کو خراب کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا، مثلا ایک خاتون، انگریز خاتون تھی، اسے کہا تم حجاب کرو، اب اسے حجاب پہنایا، وہ مور اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ جب حجاب میں نہیں تھی تو سمپل سی لگ رہی تھی، لیکن جب حجاب میں آئی مور اٹریکٹیو نظر آئی، تو اس انگریز نے کہا حجاب تو بہت اچھا ہے، میں تو
مجلس میں زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہوں. یعنی سوچ وہی سوچ انگریز والی. اسلام کی سوچ ہی یہی ہے, تم کبھی ایسے کپڑے نہ پہنو جس سے نامحرم کو اپنی طرف اٹریکٹ کرو. اے جوان کبھی ایسا لباس نہ پہنو جس سے کسی خاتون کو اٹریکٹ کرو. اے خاتون کبھی بھی ایسا حجاب بھی نہ کرو جس سے تم نامحرم کو اٹریکٹ کرو. بیسک سوچ کا مسئلہ ہے. اب دوپٹہ سر پہ آ گیا لیکن سوچ وہی انگریز والی ہے. جوان نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی لیکن سوچ وہی انگریز والی ہے. اب داڑھی کے بھی اسٹائل بنا رہا ہے, بالوں کے بھی اسٹائل بنا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ریاکاری کرنا چاہتا ہے, لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. بھائی آج لوگ دینداری کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ مجلس کروانے والے کی بھی سوچ یہ ہے, مجلس پڑھنے والے کی بھی سوچ یہ ہے, کرانے والے کی سوچ یہ ہے زیادہ سے زیادہ مجمع آ جائے, پڑھنے والے کی سوچ یہ ہے کہ مجمع راضی ہو جائے. اس بیچ میں خدا اور امام حسین نکل جاتے ہیں. اصل ہدف زندگی یہ ہے تو وہ کپڑے پہن جس سے خدا اٹریکٹ ہو, تو وہ کام کر جس سے حسین اٹریکٹ ہو, تو ایسا عمل کر جس سے علی ابن ابی طالب راضی ہو. دنیا تجھ سے ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن سیدہ زہرا تجھ سے راضی ہو جائے. کیا تھا کربلا؟ کربلا کا مقصد و ہدف کیا تھا؟ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. رسول خدا کے اپنے سگے رشتہ دار ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سگے چچاؤں نے ان کے اوپر ظلم کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن وہ کہتے ہیں ایک طرف پوری کائنات چلی جائے لیکن اگر میرا رب راضی ہو جاتا ہے. ہم آئی کائنات میں اسی لیے ہیں, مقصد خلقت یہی ہے. تجھے مجلس میں اسی لیے بلایا جاتا ہے, یہی بتانے کے لیے کہ اے بندے خدا, جب لفظ ہی بندے خدا ہے, جب تو اللہ کا نوکر ہے تو نوکر مالک کو راضی کرتا ہے, نوکر نوکروں کو راضی نہیں کرتا. آج ہم کن کو راضی کر رہے ہیں؟ نوکروں کو راضی کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, رابطو, یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ معصوم نے فرمایا رابطہ امام زمانہ سے کیسے مضبوط ہوگا؟ جب آپ کے اندر اخلاق امام زمانہ پیدا ہو جائے گا. قرآن بھی کہتا ہے نا, کون ہے صبغت اللہ, کون ہے جو رنگ خدا میں رنگ جائے. 10 مجلسیں سنو یا 1000 مجلسیں سنو, اگر یہ مجلس تمہارے وجود کو اخلاق امام زمانہ میں نہ بدلے, مجلس کا فائدہ نہیں ہے. اگر یہ مجلس مجھے, میری صفات کو, میری عادتوں کو علی ابن ابی طالب جیسا نہ بنائے تو مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں اللہ کہتا میرے بندے میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا؟ کیا مطلب ہم اللہ جیسے بن جائیں گے؟ ہم آئے دنیا میں اسی لیے ہیں تاکہ رنگ خدا کو پائیں, کیونکہ ہمارے وجود میں نفخ پروردگار عالم آئے. IRC میں میرا ٹاپک تربیت انسان ہے, وہاں پہ میں نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں 3 چیزوں کو جو بندہ سمجھ لے, پہلی مجلس میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا کہ تم آئے کہاں سے ہو, رہ کہاں پہ رہے ہو اور جاؤ گے کہاں پہ. 3 چیزیں سمجھ میں آ جائیں تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا. غلط سوچ کی بنیاد پہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک سوال کیا تھا, کیونکہ وہ یہ ٹاپک یہاں کا نہیں ہے, ٹاپک کسی اور عشرے کا ہے, لیکن کسی مومن نے کہا مولانا آپ نے اس مجلس میں سوال تو کیا لیکن جواب ہمیں نہیں بتایا, ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں وہ جواب کیا ہے. تو وہ نیٹ پہ ہے کیونکہ وہ ٹاپک تربیت انسان والا ہے, یہاں امام سے رابطے کا ٹاپک ہے, لیکن مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے سوال کیا تھا کہ انسان, یاد ہے کیا نہیں ہے؟ یہ اچھے سامعین کی عادت ہوتی ہے جو مجلس کو یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ مجلس مزے کی مجلس نہیں ہے, کچھ آپ سیکھنے آتے ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ نہیں کہو کہ انسان کیا ہے, کیونکہ کئی غلط فہمی آپ کے ذہن میں آئیں گی. آج تک جو آپ سمجھ رہے ہو وہ آپ ہو نہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ڈیسیجن غلط ہے اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو میں تو انسان ہوں. حالانکہ وہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ انسان نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کیا نہیں ہے. پین اٹھائیے, کاپی اٹھائیے, پتہ نہیں آپ نے گھر میں جا کے لکھا کہ نہیں لکھا, میں نے تھوڑا گیپ دیا تھا کہ آپ سوچیں. معصوم فرماتے ہیں سوچو گے تو حر بنو گے, نہیں سوچو گے تو ابن سعد بنو گے. جو انسان غور اور فکر کرتا ہے, 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچو میں کیوں آیا. اگر یہ کہو کہ میں کائنات میں پیدا ہوا تاکہ بڑا ہوں, اسکول جاؤں, یونیورسٹی جاؤں, جاب کروں, شادی کروں, بچے پیدا کروں,
جائیدادیں بناؤں، اس کے بعد مر جاؤں۔ اگر یہ ہدف زندگی ہے تو کائنات کا خلق کرنا عبث ہے۔ اس لیے حسین نے قربانی دی، اس لیے 1,01,24,000 انبیاء آئے، اس لیے یہ چاند پرند پر کتنی اللہ نے بڑی کائنات خلق کی کہ ایک بندہ دنیا میں آئے، کھائے پیے، لذت شہوت لے، بچے پیدا کرے اور بعد میں مر کے چلا جائے۔ اس کا مطلب ہم نے انسان ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان ہوتا کیا ہے۔ پہلی چیز، انسان کیا نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ خود اپنے ذہنوں میں جواب دیتے جائیے گا۔ انسان کیا نہیں ہے؟ انسان درخت نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ درخت ہوں یا درخت نہیں ہوں؟ نہیں ہوں، لیکن آپ کے اندر درخت والی صفات ہیں کہ نہیں ہیں؟ درخت جسم رکھتا ہے، ہم بھی جسم رکھتے ہیں۔ درخت میں نمو ہے، یعنی درخت بڑا ہوتا ہے، بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قد پکڑتا جاتا ہے۔ ہم بھی اسی طرح قد پکڑتے جاتے ہیں۔ مطلب جسم کا ہونا اور جسم کا بڑا ہونا، یہاں تک ہم درخت ہیں، انسان نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم حیوان نہیں ہیں، لیکن حیوان والی صفات ہمارے اندر ضرور ہیں۔ حیوان تو نہیں ہے پر حیوان والی صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ گدھا بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، تو مطلب کھانا اور پینا انسانیت نہیں ہے، کیا ہے؟ حیوانیت ہے۔ کوئی یہ بولے مولانا ہم بچے پیدا کرتے ہیں، بچے تو گدھے کے بھی ہیں، تو بچے پیدا کرنا انسانیت نہیں ہے، کیا ہے؟ حیوانیت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مولانا ہم شادی کرتے ہیں، تو شادی تو کتوں کی بھی ہوتی ہے، گدھوں کی بھی ہوتی ہے، گھوڑوں کی بھی ہوتی ہے، تو شادی کرنا، جن سے مخالف کے ساتھ رشتہ بنانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو حیوانیت ہے، کیونکہ یہ رشتہ تو حیوان کا بھی ہوتا ہے۔ بچے حیوان کے بھی ہوتے ہیں، بچے تمہارے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ مولانا ہمارے اندر شہوت ہے، ہم اس لیے انسان ہیں، شہوت تو تجھ سے زیادہ خدا نے گھوڑے میں رکھی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں بچے پیدا کرتا ہوں اسی لیے میں انسان ہوں، بچے تو کتے کے انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، تو بچے کے زیادہ پیدا ہونے پہ فخر نہ کرو کہ میں انسان ہوں، یہ تو حیوان بھی پیدا کرتا ہے۔ کھانا پینا حیوان کا بھی ہے۔ نہیں مولانا ہم اپنے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، یہ انسانیت ہے۔ خیال تو حیوانات بھی اپنے بچوں کا کرتے ہیں۔ مولانا ہمارے اندر غیرت ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، یہ تیری بھول ہے کہ غیرت کی وجہ سے تو انسان ہے، غیرت تو مرغے میں بھی ہے۔ اگر تجھ میں نہیں ہے تو تو مرغے سے گیا گزرا ہے، اگر تجھ میں حیا نہیں ہے تو تو حیوان سے گیا گزرا۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ غیرت مندی انسانیت کا ثبوت نہیں ہے، حیوانیت کا ثبوت ہے۔ یہاں تک تو حیوان ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو، 3 چیزیں کوے سے سیکھو، یعنی یہاں تک ایسا نہ ہو کہ تو حیوانیت سے بھی گر جائے۔ ہم کیوں کہتے ہیں یہ انگریز معاشرے حیوانیت سے گر چکے ہیں؟ کیونکہ آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی گدھا گدھے سے شادی کرے، گدھا گدھی سے کرتا ہے۔ لیکن انسان جب انسانیت نہیں حیوانیت سے جب گرتا ہے تو مرد مرد سے شادی کرتا ہے۔ ایک کتا دکھائیے جس نے کتے سے شادی کی ہو، لیکن جب انسان حیوانیت سے تنزل پاتا ہے، جس کو ترقی کرنی تھی وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، جو مقام بھیج کے اللہ نے تجھے بھیجا تھا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حیوانیت اللہ نے دے کر بھیجی تھی، تجھے کائنات میں بھیجا تو انسانیت کے مرتبے کو بڑھائے، اور جو تجھے دیا تھا تو اس سے بھی نیچے گرتا جا رہا ہے۔ تبھی کہتا ہے اولئک، تبھی نبی خود فرماتے میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو 10 حیوانوں کی شکلوں میں آئیں گے۔ یہ کربلا میں جو ظلم کر رہے تھے انسان تھوڑی تھے، حسین کا مقابلہ انسانوں کے ساتھ نہیں تھا، انسان نما حیوانوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ اگر برزخی آنکھ مل جائے تو تم لوگوں کی باطنی شکلوں کو دیکھ سکو، تو کھانا کھانا، شہوت کا اختیار کرنا، یہاں تک تم حیوانوں میں غیرت مند ہوں، غیرت مرغے میں بھی ہے۔ کہ 3 چیزیں کوے سے سیکھو، کہ مولا کون سی چیزیں؟ کہ صبح سویرے گھر سے رزق کی تلاش میں نکلنا، شام کو جلدی کمانے کے بعد گھر واپس آنا، اور معاشرت میاں بیوی کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے یہ بھی کوے سے سیکھو۔ فرمایا وہ کبھی بھی ملأ عام میں اپنی زوجہ کے ساتھ رشتہ نہیں بناتا، اس میں حیا ہے،
وہ چھپ کے یہ کام کرتا ہے. تو یہاں تک تو ہم کیا ہیں؟ حیوان ہیں. کوئی کہنے مولانا ہمارا کوئی جب مر جاتا ہے تو ہم روتے ہیں اسی لیے ہم انسان ہیں. نہیں، یہاں تک بھی تم حیوان ہو. ہاتھی جب اپنے ہاتھی کوئی اس کا مر جاتا ہے تو باقاعدہ اس کے آنسو گرتے ہیں، اس کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں. نہیں مولانا ہم میں سے کوئی انجینئر ہے، ہم کوئی پلاننگ کرتے ہیں. حیوانات میں کوئی پلاننگ نہیں ہے. چونٹیوں کو دیکھو، چونٹیاں کتنی بڑی پلاننگ کرتی ہیں، وہ گھر بناتی ہیں، بڑی پلاننگ ہوتی ہے. شہد کی مکھی کو دیکھو، اس میں کتنی پلاننگ ہوتی ہے، یونٹی ہوتی ہے. کوئی نہیں مولانا ہماری فوجیں ہوتی ہیں. فوجیں تو حیوان بھی بناتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ چونٹیوں کی فوجیں دیکھو، آپ شہد کی مکھیوں کی فوجیں دیکھو. مولانا ہم اپنا دفاع کرتے ہیں، دفاع تو شیر بھی جنگل کا کرتا ہے. نہیں مولانا ہم انسان ہیں، ہمارے اندر وطن کی محبت ہے. وطن کی محبت تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے. وہ جس زمین پہ رہتے ہیں اس زمین سے محبت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. انسان تو بلکہ گر جاتا ہے، بلی گندگی کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالتی ہے، انسان تو اس سے بھی گر جاتا ہے. تو یہاں تک تو حیوان ہے. اب مجھے بتائیے انسان کیا ہے؟ کہاں سے فرق انسان، فرق حیوان، فرق نبات اور فرق جماد سے جدا ہوتا ہے انسان؟ میرا بدن سخت ہے، پتھر بھی سخت ہے، میرے اندر ایموشنز ہیں، محبت ہے اپنے بچے کے ساتھ. حیوان میں محبت ہے. کوئی یہ کہ نہیں مولانا میں انسان ہوں کیونکہ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے، نفقہ لاتا ہوں. یہ تو حیوان بھی کرتا ہے. چڑیا اپنے بچے کے لیے دانے کی تلاش میں نکلتی ہے، عقاب اپنے بچے کے لیے شکار کر کے کھانا لاتا ہے. حیوانات اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اگر تو گھر میں سویا رہے، رزق و روزی کی تلاش میں نہ جائے تو حیوان سے بدتر ہے. گدھا بھی گھاس کے ملنے کے لیے کتنا وزن اپنی پیٹھ پہ اٹھاتا ہے، کس لالچ میں کہ مالک مجھے رات کو کیا دے گا؟ گھاس دے گا. تو بھی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے تاکہ تیرا باس تجھے کچھ پیسے دے دے، ان پیسوں سے کھانا لے لے اور گھر لے جائے. اب یہ فرق ہے، وہ گھاس کھاتا ہے، تو کڑھائی کھا لیتا ہے، تو بریانی کھا لیتا ہے. کھانا تو کھانا ہے نا، تو بھی پیٹ کو بھرتا ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. وہ بھی اپنے بچوں کے لیے محنت، تو بھی اپنے بچوں کے لیے محنت. وہ بھی اپنی زمین کا دفاع، تو بھی اپنی زمین کا دفاع. اس کے اندر بھی پلاننگ ہے، تیرے اندر بھی پلاننگ ہے. کہاں سے میں انسان دکھتا ہوں؟ یہاں تک میں جو کچھ کر رہا تھا وہ حیوانیت تھی، تقاضا حیوانیت تھا. کیونکہ اللہ نے جسم دیا، جسم کا تقاضا پورا کرنا ہر انسان کے لیے لازمی ہے. اگر وہ بھوک دیتا ہے اس کے لیے کھانا لانا ہے، اگر وہ پیاس دیتا ہے اس زبان کو پانی دینا ہے. کہاں سے انسان انسان کہلاتا ہے؟ فرماتے ہیں ایک ہی فرق ہے، ایک ہی سرحد ہے، ایک ہی لکیر ہے جہاں سے انسان حیوان سے جدا ہوتا ہے. حیوان کے اندر ایک صفت بڑی لمیٹڈ ہے، وہ صفت آپ کے اندر انلمیٹڈ ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ حیوان تربیت پاتا ہے. مثلا شیر ہے درندہ، آپ نے تربیت دی اسے، اس نے درندگی کو چھوڑا، سرکس میں آ گیا اور آپ اس کی کمر پر بھی بیٹھ گئے، اب وہ کاٹتا نہیں ہے. ڈولفن کو آپ نے تربیت دی، ٹرین کیا. مطلب حیوان بھی ٹریننگ پذیر ہے، وہ ٹرین ہوتا ہے لیکن اس کی ٹریننگ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ کسی حیوان کو انجینئر نہیں بنا سکتے، کسی حیوان کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، کسی حیوان کو گاڑی کی ڈرائیونگ نہیں سکھا سکتے، کسی حیوان سے ایروپلین نہیں اڑوا سکتے. اس کی تربیت ہے پر لمیٹڈ ہے. یہاں پہ سرحد انسان جدا ہوتی ہے. انسان یہاں تک حیوان تھا. انسان کب کہلاتا ہے؟ جب انسان انلمیٹڈ تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ تیرے اندر صلاحیت ہے، تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو انجینئر بن سکتا ہے، تو عالم بن سکتا ہے، تو زاہد بن سکتا ہے. مطلب تو خود کو تربیت دے سکتا ہے اور اس تربیت کے نتیجے میں تو اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے. اب کو یہ سوچے مجھے جاب مل گئی، میرے بچے ہو گئے، میں سکون سے گھر میں بیٹھا ہوں، لہٰذا میں انسان ہوں، میں نے حق ادا کر دیا انسانیت کا. نہیں، تو اسی لیے آیا ہی نہیں تھا. تو آیا اس لیے تھا تاکہ علی کے در پہ جائے اور خود کو سلمان بنائے، ایمان کے 10ویں درجے پر پہنچے، اپنی تربیت کرے. تربیت کا مطلب کیا؟ مولانا میرے غصے پہ کنٹرول نہیں. تو کیسا علی والا ہے جو اپنی تربیت نہیں کر پا رہا؟ جس کی زندگی میں فل اسٹاپ آ جائے،
یعنی بندہ سمجھا سمجھا کر تھک جائے پر یہ سمجھے ہی نہ، سمجھ لے یہ حیوان بن چکا ہے۔ آفٹر 40 ایئرز بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی عادتوں کو بدلنا، خود کو تربیت کرنا۔ تبھی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہے وہ جس نے اپنی تربیت کی، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تربیت اپنی کرو گے تو یہ علم تجھے فائدہ دے گا۔ اگر تیرا اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں، رمضان میں روزے کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ یہی ہے تاکہ تو اپنی تربیت کر سکے، اپنے وجود پہ کنٹرول کر سکے۔ اب مومن یہ کہے میرا غصے پہ کنٹرول نہیں، جوان یہ کہ مولانا آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، گناہ سامنے آتا ہے آنکھوں میں کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ یہی تو ہے تو دنیا کے لیے دین کو قربان کر رہا ہے کہ نہیں؟ خاتون ایک نوکری کے لیے اپنے حجاب کو قربان کر دے، جوان مال دنیا کے لیے، رشوت کے لیے اپنی غیرت کو قربان کر دے۔ کربلا میں کیا تھا؟ کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنا دین بیچا، انسانیت بیچی اور حیوانیت خریدی۔ کیا ملا ان کو؟ رے کی حکومت ملے گی تو کیا ہوا؟ شیر کو بھی جنگل کی حکومت ملی ہوئی ہے۔ مال ملے گا تو کیا ہوا؟ یہ چیزیں اللہ نے فرعون کو، نمرود کو دیں۔ یہ کمال بشر نہیں ہے کہ تجھے یہ چیزیں مل جائیں۔ میں نے کہا یہاں سے انسان خطا کرتا ہے جب اپنا مقصد اپنے جسم کو سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے میں جسم ہوں اور یہاں جسم کو پالنے کے لیے آیا ہوں، صبح سے شام تک جسم کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ویسٹرن مائنڈ سیٹ، یورپین مائنڈ سیٹ، انگریز مائنڈ سیٹ، یعنی آج ہم کلمے پڑھ رہے ہیں لیکن سوچیں وہی ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں سوچیں وہی ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں پر سوچیں وہی انگریز والی سوچ ہے۔ کیا فائدہ ہے سوچ کا؟ تو بقائے جسم کے لیے نہیں آیا، تو تربیت روح کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے تجھے فرش پہ بھیجا تاکہ تو پرواز کر کے عرشی بنے۔ عرشی کب بنے گا؟ جب تمہارے وجود میں عقل بڑھے گی۔ عقل کیسے بڑھتی ہے؟ تربیت انسان کی کیسے ہوتی ہے؟ جب تمہارے وجود میں علم آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب، بابائے حسن و حسین، اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایک شخص شام سے آتا ہے، اصحاب علی کے سامنے مولا علی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ صحابی غیرت میں آتے ہیں، یا علی اس کا منہ بند کریں۔ کیا چپ کر کے بیٹھ جائے، دینے دو اسے، جتنی گالیاں دیتا ہے دینے دو۔ مولا کو پتا ہے انسان لمیٹڈ ہے، کتنی دے گا، تھک جائے گا آخر۔ ہاں اب 10 گھنٹے کی تو کوئی مجلس پڑھ بھی نہیں سکتا نا، بلا انسان تھک جاتا ہے آخر، بول بول کے بھی تھک جاتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ امام نے کہا دینے دو اسے، دیتا رہا، مولا علی کو برا بلا کہتا رہا، جو کچھ گند اس کے ذہن میں شامیوں نے بھرا تھا وہ اس نے مولا علی کو بول دیا۔ بول بول کے جب تھک گیا، امام نے اپنے صحابی کو کہا اسے پانی تو پلا، تھک گیا ہے۔ سوچ دیکھیے نا، وہ کنٹرول علی بن ابی طالب، مطلب وہ امام کیسا جس کے غصے کو شام سے آیا ہوا ایک شامی کنٹرول کرے۔ یہ کیسا مومن ہے؟ کہتے ہیں مولانا تھوڑی چنکی دیں اس کو مطلب میری چابی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کوئی یہاں چنگی دیتا ہے، کوئی یہاں سے چنگی دیتا ہے۔ تو کیسا مومن ہے؟ تیرا اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کوئی تجھے گالی دے رہا ہے، تیری عزت کوئی کم ہو رہی ہے کسی کے گالی دینے سے؟ وہ اپنے اعمال کم کر رہا ہے۔ تیری نگاہ دنیا پر نہیں ہے، تیری نگاہ آخرت پر ہے۔ جن کو غصے پہ کنٹرول نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ پھر تجھ میں اور شیر میں، تجھ میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، لیکن اگر اس کی تربیت کرو تو وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول پا لیتا ہے۔ تو کیسا انسان ہے جو تربیت نہیں پا رہا؟ تیرا مقام حیوانیت سے بلند تھا۔ مولانا فرمایا اسے پانی پلاؤ، پریشان ہو گیا، میں گالیاں دے رہا ہوں اور یہ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ صحابی اٹھا، پانی دیا، پانی پیا، ہانپ رہا تھا، تھکا ہوا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اتنا مولا علی کو اس نے برا بلا کہا، بغض امیر المومنین اس کے وجود میں تھا۔ امام آگے بڑھے، کہا اے مسلمان بھائی یہ بتاؤ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے تو علی تیرے لیے بندوبست کرے۔ ہاں کوئی مقروض تو نہیں ہو، قرضہ تو نہیں مانگنے آئے، پیسوں کی ضرورت ہے تو علی تجھے پیسے دے۔ لمبے سفر سے آئے ہو، بھوک تو نہیں لگی؟ کہیں لگی ہے تو کہوں تیرے لیے سفرہ لگائیں، علی تجھے کھانا کھلائے۔ جب اس نے یہ عالم دیکھا، میں نے اتنی گالیاں دی، یہ کھانا پوچھ رہے ہیں کہیں مقروض تو نہیں ہو، پوچھ رہے ہیں کوئی گھر تو رہنے کے لیے جگہ ہے تو نہیں ہے، فوراً علی ابن ابی طالب کے قدموں پہ گر گیا کہ یا علی، میں نے شام میں جو پروپیگنڈا آپ کے خلاف سنا تھا، آپ کے اخلاق نے سارے پروپیگنڈے کو ختم کر دیا۔ میں نے جو سنا تھا یہاں وہ علی نہیں دیکھ رہا،
میں نے جو سنا تھا یہاں وہ اخلاق نہیں دیکھ رہا کہ یا علی میں تو آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. مولا تبھی اپنے اصحاب کو دیکھتے کہتے ہیں اگر علی بھی غصہ کرتے کیا ہونا تھا؟ یہ وہی بغض لے کر یہاں سے چلا جاتا. تبھی فرماتے شیو کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا. کردار تیرا ایسا ہو، رفتار تیری ایسے ہو جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنی طرف کیا کرو، اٹریکٹ کرو. نیت اٹریکٹ کرنے کی نہ ہو، نیت یہ ہو مجھے ہم شکل علی ابن ابی طالب بننا ہے. محمد وَأَجِّلْ اخلاق اہل بیت میں خود کو ڈھالنا ہے، تب منزل و رابطو پہ آؤ گے. صرف نماز نہیں پڑھنی. اصبروا و صابروا، دو صبر کے بعد پہلا صبر میں نے بتایا واجبات محرمات. جس جوان میں غیرت نہیں وہ واللہ انسان نہیں ہے. جس خاتون میں حیا نہیں، عفت نہیں، وہ انسان نہیں ہے. جو چند کوڑیوں کے لیے اپنی چادر کو پھینک دے. ایک مسلم خاتون کی نشانی چادر پہننا ہے، اپنے حجاب کا خیال کرنا ہے. فلسفہ حجاب کو سمجھنا. آج لوگوں کو فلسفہ حجاب نہیں پتا. بارہا کہہ رہا ہوں پاکستان کیسا بھی ہے لیکن ہزار ویسٹرن کنٹریز سے بہتر ہے. یہاں دو چیزیں تیری بچتی ہیں، ایک حیا بچتا ہے، دوسری غیرت بچتی ہے. ان کنٹریز میں مال تو ملے گا، دولت بھی ملے گی، لیکن تیرا حیا اور تیری غیرت بائی ٹائم ختم ہو جائے گی. حدیث معصومی نا، شیطان پہلے ایک تیر مارتا ہے، پھر دوسرا تیر مارتا ہے. 3 تیر بھی کسی حیوان کو بھی لگے نا، حیوان گر جاتا ہے. انسان کہاں بچ سکتا ہے اس کے تیروں سے؟ پہلے تیری آنکھوں کو بے حیا بناتا ہے، پہلے دل میں مال دنیا کی محبت لاتا ہے. اب ظاہر ہے جب خرچے بڑھ جائیں، آمدنی کم ہو، پھر یہی ہوگا. مرد کمپرومائز کرے گا، بیوی کو بھی کام پہ بھیجے گا. عورت جب گھر سے نکلے گی کہاں کام کرنے جائے گی؟ ہاں اگر ایسے اسکول میں کام کرتی ہے جہاں خواتین ہیں، کئی ایسے شعبے ہیں جو عورتوں کے لیے اچھے ہیں اور انہی سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے ٹیچنگ کرنا، بچوں کو پڑھانا، یا ڈاکٹر بننا. ایسے شعبے جو عبادت والے ہیں. کئی گائنی ڈاکٹرز خواتین ہونی چاہیے، خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں، اس میں خواتین کو جانا چاہیے، کیونکہ شریعت میں ہے جب حرام ہے کہ عورت کسی مرد ڈاکٹر کو دکھائے. حرام ہے، تمام مراجع کا فتویٰ ہے، حرام ہے، منع کیا اہل بیت نے. لیکن جب غیرت کم ہو جاتی ہے، دانت بنوانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے، آنکھیں دکھانے کے لیے بھی مرد کے پاس چلی جاتی ہے. یعنی برائی نہیں مانتے نا. عفت جب ختم ہو جائے، حیا جب ختم ہو جائے یا کمزور ہو جائے، اسے برا ہی نہیں لگتا. آیت اللہ نراقی کی بیٹی حج پہ جا رہی تھی، میں نے بتایا تھا شاید یہ واقعہ. ایسی عفیفہ خاتون، مشہد کا یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے نا خواتین کے لیے. ہاں زحمت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ایک فسق و فجور کے معاشرے میں جب تم رہتے ہو تو زحمتیں تو اٹھانی پڑتی ہیں. دینداری آسان تو نہیں ہے. کربلا ایک آسان ماجرا اور واقعہ تو نہیں ہے. علی اکبر قربان کرنا پڑا، علی اصغر قربان کرنا پڑا. تو تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھاتا دینداری کے لیے؟ تو تھوڑی سی زحمت نہیں اٹھاتا امام زمانہ والا معاشرہ بنانے کے لیے؟ دیواروں والی سوسائٹیز کا کیا فائدہ؟ شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے وہاں پہ اسکول ایسا ہو جس میں بچے بچیاں جدا جدا پڑھیں، جس میں حیا بچے. شیعہ سوسائٹی کا مطلب یہ ہے وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہو کہ اس خاتون کو باہر نہ جانا پڑے. خواتین کے لیے خواتین ڈاکٹرز ہوں، مردیں کے لیے مرد ڈاکٹرز ہوں. پھر یہ سوسائٹی وہی ہے. یہودی سوسائٹی اور مسیحی اور شیعہ سوسائٹی میں کوئی فرق نہیں. اگر میں اس میں دین اسلام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا، ہر بندے پر واجب ہے کہ یہ جوان گناہ میں پڑ رہا ہے، اب گناہ میں کیسے بچایا جائے؟ دین میں اسی لیے اللہ بندوں کے لیے یرید بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا، زحمت نہیں چاہتا.
اب وہی سوچ آ گئی بیٹی کو انٹر کے بعد اب بیچلر بھی کروانی ہے، ماسٹر بھی کروانی ہے، اب یونیورسٹی جاتی ہے، بیچلر کی ماسٹر کی ایج نکل گئی، مولانا اب رشتے نہیں ہو رہے۔ کس نے تجھے کہا تو اسے بیچلر کروا؟ مولا علی نے کہا تھا، امام حسن نے، مولانا کیا آپ علم کے خلاف ہیں؟ کیا یہ علم ہے؟ یہ تربیت ہے؟ اصل تربیت یہ ہے تو اسی زندگی کرنے کا طریقہ سکھا، تو اسے یہ بتا انسان ہونے کا مطلب کیا ہے، تو اسے یہ بتا تو دنیا میں پیدا کیوں کو گئی، مجھے مرد پیدا کیا گیا، تجھے عورت پیدا کیا گیا، عورت کا مطلب کیا ہے، تاکہ یہ ایک انسان کو تربیت دے۔ آج تو بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر انجینئر کا جس میں عدالت نہیں ہے؟ کیا فائدہ ایسے ڈاکٹر انجینئر کا؟ تم نے بیٹے کو ایس پی ڈی ایس پی انجینئر بنا دیا، وہاں جا کے رشوت لے رہا ہے۔ ہاں تربیت دے، اس کے بعد یہ انجینئر بھی بنے گا، معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام کرے گا۔ اگر تو اس نیت، الاعمال بالنیات، اگر تیری نیت یہ ہے میں اس بیٹی کی ایسی تربیت کروں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ رسول خدا نہیں جانتے تھے؟ ہمارے رول ماڈل جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر رول ماڈل جناب سیدہ ہیں تو کیا رسول نے اپنی بیٹی کو گھر میں بٹھایا؟ جیسے جوان ہوئی سیدہ کی شادی کروا دی، بیٹا جیسے جوان ہو اس کی شادی کروا۔ مولانا والدین کے حقوق پہ پڑھیں بھئی، اگر والدین کے حقوق ہیں کیا تمہارے بچوں کے اوپر تمہارے حقوق نہیں ہیں؟ بیٹی کا سب سے بڑا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کی ایک صالح جوان سے شادی کروائے۔ باپ کا ایک بیٹے پر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وقت پہ اس کی شادی کروائے۔ گناہ معاشرے میں کیوں ہے؟ 80% بلکہ مور دین 80% لوگ گناہوں سے بچتے ہیں شادی کے بعد۔ فرمایا دین آدھا ہوتا ہے کنوارے آدمی کا، شادی کرنے کے بعد دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک رکعت کا ایک ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی کرتا ہے ایک رکعت کا ثواب ملٹیپلائی 10 ہو جاتا ہے۔ ہاں ہم دن میں 17 رکعت بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، شادی کرنے کے بعد 17 رکعت کو ملٹیپلائی بائی 10 کرو، تو مطلب جو آج تک کنوارے ہیں وہ کیلکولیٹ کریں کتنے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اتنا ثواب تو آج تک کما سکتا تھا لیکن تو نے نہیں کمایا۔ بھائی جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو نکاح کی ضرورت ہے۔ جب تو ایک بندے کو نکاح سے روکے گا وہ گناہ میں پڑے گا، اور جب گناہ میں پڑے گا تو دین کہتا ہے یہ بیٹی، یہ لڑکا، یہ لڑکی جب گناہ میں پڑتا ہے سارے گناہ اس کے ماں باپ کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں۔ اور وہی سوچ جو شیطانی سوچ، مولانا بیٹا کماتا نہیں ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ اللہ انسان کی نفسیات کو جانتا تھا، تبھی قرآنی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، یغنہم اللہ من فضلہ۔ اللہ ان اعتراضات کو جانتا تھا، تبھی فرمایا اے میرے بندے گھبرانا نہیں، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے رزق عطا کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوان شادی کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا میں رزق دوں گا، نہیں، محنت کرو تو صبح کام سے نکلو، دیکھو خدا تجھے رزق کیسے دیتا ہے۔ رسول خدا جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب ابا ذر غفاری کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، کیا دیکھا؟ درخت کے اوپر 2 کبوتر بیٹھے ہیں۔ رسول غور سے دیکھ رہے تھے، جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ ابو ذر غور سے دیکھو، ایک جو کبوتر ہے وہ نابینا ہے، دوسرا بینا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اور دیکھو وہ دور سے دانہ لے کر اس نابینا کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ کہ ابو ذر کتنا ایمان کمزور ہے اس انسان کا کہ خدا جب ایک نابینا کبوتر کو رزق دے سکتا ہے تو کیا انسان کو رزق نہیں دے گا؟ دوسرا جب بندہ شادی کرتا ہے وہ خاتون خود اپنا رزق لے کر آتی ہے۔ مسائل کہاں پہ ایجاد ہوتے ہیں؟ پھر وہیں سوچ پہ۔ اس بچی کی بھی سوچ یہ ہے اس لڑکے سے شادی کروں، گاڑی ہو، گھر ہو، ٹی وی ہو، یہ ہو وہ ہو۔
یہ لڑکا بھی دیکھا دیکھی میں فلاں نے شادی کی، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، اسی دیکھا دیکھی میں لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس لیٹ ہونے کے سبب میں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، مولا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اتنے سال گزر گئے مولا کوئی رشتہ نہیں مل رہا، کیا کروں میرے مولا، کیا کروں آقا، رشتہ نہیں بیٹی کا مل رہا۔ امام فرماتے آج کے بعد جب رشتہ تلاش کرو ایک نیت کرو۔ کہ مولا کون سی نیت؟ کہ نیت یہ کرو کہ بیٹی اسے دوں گا جو متقی ہوگا، رشتہ مل جائے گا۔ کہ آج تک تو یہ ڈھونڈ رہا تھا مالدار ہو، پیسے والا ہو، یہ ہو وہ ہو، لہذا رشتے مائنس ہوتے گئے نا، رشتے آتے ہیں۔ آپ پہلی نظر جو ہم چیک کرتے ہیں وہ کیا چیک کرتے ہیں؟ پیسہ ہے کہ نہیں، گھر ہے کہ نہیں۔ مولانا میری بیٹی خوش نہیں رہے گی، مطلب مال ہوگا تو بیٹی خوش رہے گی، امیر ہوگا تو میری بیٹی خوش رہے گی۔ کتنے آپ کو امیر دکھاؤں جو بعد میں فقیر ہو گئے؟ کوئی کسی کی امیری کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ ایک شیعہ مومن خوجہ کمیونٹیز میں جانتا تھا، بلینر تھا اس کراچی میں، بلینر۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے چندہ مانگتے تھے لوگوں سے، کسی نے سوچا نہیں تھا، کوئی کبھی کتنے غریب تھے کسی نے سوچا نہیں تھا، اور آج امیر بن چکے ہیں۔ امیری غریبی تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ معصوم فرماتے امیر اور امیری دیکھ کر بیٹی دے گا، شاید وہ کل فقیر ہو جائے۔ ہاں فرمایا ان چیزوں میں ثبات نہیں ہے، مومن کے ایمان کو دیکھا کرو۔ اگر متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، خوف پروردگار عالم ہوگا، اسے پتا ہے اگر میں نے شادی کی ہے اس کا نفقہ مجھ پر واجب ہے، وہ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرے گا، اور جب محنت کرے گا تو خدا اس کے رزق میں کیا عطا کرے گا؟ برکت عطا کرے گا۔ ہماری سوچیں غلط ہے نا۔ کئی جوانات مولانا میں نے ڈگریاں لے لی، ایم بی اے کر لیا، بی کام کر لیا، ایم کام کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، مولانا نوکری نہیں مل رہی۔ میں نے کیا مطلب نوکری نہیں مل رہی؟ کہ مولانا ادھر انٹرویو دیا، ادھر انٹرویو دیا۔ میں نے کہا تیری سوچ کیا ہے، کون سی نوکری ملے گا؟ کم از کم مولانا اتنا پڑھا 1 لاکھ تو تنخواہ ہونی چاہیے نا۔ مطلب اسے آفرز آ رہی تھی 25 کی، 30 کی، 40 کی، کر نہیں رہا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا علی والا، یہ علی والے کی سوچ ہی نہیں ہے۔ نوکری چھوٹی ہو بڑی ہو، کام میں آر نہیں ہوتا۔ تمہاری نیت بس یہ ہونی چاہیے خدا مجھے رزق حلال عطا کرے۔ ہاں لوگ ریڑیاں لگا کر بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، کسی دکان پہ کھڑے ہو کر بھی پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے۔ کئی ایسے کروڑ پتیوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں مولانا پہلے ہم اس دکان پہ کام، کپڑے کے دکان پہ کام کرتے تھے، فلاں چنے والے کے دکان پہ کام کرتے تھے، ہم نے دیکھا وہ کس طرح کام کرتے، اپنا دماغ لڑایا، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا دکان بنایا، آج بہت بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ سارے کروڑ پتیوں کی کہانیاں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، سارے فقیر تھے، آبائی اجدادی امیر بہت کم ملیں گے آپ کو۔ تو جا کے محنت کر، کسی دکان پہ چلا جا، تھوڑا سا سرمایہ بنا کے ایک دکان کھول دے، خلوص سے دل سے محنت کر، سوچ سمجھ کے کوئی کاروبار چلا، چھوٹے سے چھوٹا چلا، 20,000 سے 30,000 سے شروع کر، پھر دیکھ خدا تیرے رزق میں برکت کیسے عطا کرتا ہے۔ سست اور تنبل بندہ خدا کو پسند نہیں، علی کو پسند نہیں۔ اتنی سخت روایت ہے، مولا علی ابن ابی طالب صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امیر المؤمنین مسجد میں نماز پڑھنے گئے، کیا دیکھا مسجد میں کچھ لوگ ہیں، ایک خاص جماعت ہے، مثلا 10 لوگ، 12 لوگ، 13 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ۔ علی گئے، نماز مغرب عشاء مستحبات پڑھی، لگے ہوئے ہیں نماز پہ، لگے ہوئے ہیں۔ مولا گھر چلے گئے، صبح آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد میں صبح کی نماز مولا نے پڑھی، بڑے متقی ہیں۔ نماز ظہر میں آئے، مولا نے پھر ان کو وہیں دیکھا، مطلب مولا کے آنے سے پہلے موجود، مولا چلے جاتے پھر بھی وہیں پر۔ 1 دن 2 دن 3 دن، مولا نے کہا سلمان ادھر آ۔ کہ جی مولا۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ مولا بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے زاہد ہیں۔ کہ کب تک مسجد میں ہوتے ہیں؟ کہ مولا 24 گھنٹہ۔
کہ کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں؟ کہ مولا اتنے بڑے عابد ہیں، ہم خود لاتے ہیں ان کے لیے کھانا۔ دوپہر کا کھانا کوئی اور لاتا ہے، شام کا کھانا کوئی اور لاتا ہے۔ بھائی ان کا کام ہے، یہ عباد الصالحین ہیں، یہ 24 گھنٹہ عبادت۔ امام نے کہا کمانے نہیں جاتے، رزق کی تلاش میں نہیں نکلتے؟ کہ نہیں، مولا علی کہتے ہمیں عبادت کرنی ہے، تم کھانا وانا لا دو ہم کھا لیں گے۔ سخت ترین جملے تاریخ کے۔ امام نے فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں، جو اپنی روٹی اور رزق کی تلاش میں تو نکلتے ہیں۔ فرض ہے انسان پر اپنی روزی کی تلاش میں نکلے تو کچھ کام کر اپنے کمانے کے لیے۔ 24 گھنٹہ آدمی گھر میں بیٹھا، یہ کیسا جوان ہے، 25 سال کا ہو گیا، ابھی بھی تو اپنے باپ کا کھا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے ہاتھ دیا، اللہ نے پاؤں دیا، بس میرا باپ دے رہا میں کھا رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میرا باپ کروڑ پتی ہے، مجھے کمانے کی کیا مطلب؟ تو نے مقصد انسانیت کو گرا دیا۔ آج تک کوئی گدھا دیکھا ہے کہ کہیں میرا باپ گدھا کام کرنے گیا میں کمانے نہیں جاؤں گا؟ آج تک کوئی گھوڑا دیکھا ہے ایسا؟ مطلب یہاں تک تو حیوانیت، تجھے پتہ ہی نہیں کہ انسان کا مطلب کیا ہے۔ جب تک تو اسکل، جب تک تو ہنر، جب تک تو اپنی تربیت نہیں کرتا تو انسان نہیں ہے۔ انسان کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ کچھ نہ سیکھے۔ ڈیلی بیسس پر تمہارے اندر پروفٹ ہونا چاہیے، وہ مال کا ہو یا روح کا ہو۔ ڈیلی بیسس پہ تجھے کمانا چاہیے، روحانی خوراک ہو یا مالی خوراک ہو۔ کیوں مولا علی فرماتے ہیں جس مومن کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ صبح توقف، اسٹاپ، اگر ہم اسٹاپ ہو گئے نا اپنی زندگی میں، تباہ و برباد ہو گئے۔ خوشیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں تصور آف ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد میں ریٹائرمنٹ ہو گیا، اب بوڑھے بوڑھے آپ دیکھتے ہو نا مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ریٹائر ہیں۔ یہ ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب بڑھاپے میں بھی کام کرتے، جب تک زندہ تھے علی کے ہاتھ میں بیلچا تھا، جب تک زندہ تھے علی کام کرتے رہتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر جلدی خود کو ریٹائر کر لو گے، موت بھی جلدی آ جائے گی، بیماریاں بھی جلدی آئیں گی، کیونکہ جب تیرا ایم نہیں رہتا، جب تیرا گول نہیں رہتا، بیماریاں تیرے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ کہ بچے صبح سے شام تک گھر میں بیٹھے ہوئے، اب جب کوئی کام نہیں، ٹی وی پر، موبائل پر، فیس بک پر کون سی ویڈیو آئی، کون سی مووی آئی، لہٰذا اپنی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ امیروں کی کہانیاں پڑھتا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ بھائی تو جا کے کام کر، پریکٹیکلی فیلڈ میں جائے گا، پھر خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ رزق و روزی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یعنی 5 منٹ کے لیے تصور کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور مولا یہ کہیں کہ میں کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی شیعہ جانے دے گا؟ نہیں مولا آپ تو بیٹھیے، ہم آپ کو دیں گے مولا، ہاں ہمارا سب کچھ آپ کا ہے مولا، ہمارے گھر آپ کے، ہمارا مال آپ کا، ہمارا دولت آپ کی۔ لیکن مولا علی کی زندگی پڑھیے، مولا خود کمانے جاتے تھے۔ کیا مالک اشتر نہیں تھے؟ کیا سلمان فارسی نہیں تھے؟ کیا میثم تمار نہیں تھے؟ کبھی میثم کو کام پڑتا تھا نا تو علی کہتے تھے میثم تو چلا جا، تیری کھجوریں علی بیچے گا۔ علی کو کبھی آج مومن کو بولے کیا کام کرتے ہو؟ اچھا ڈاکٹر ہیں، بڑے معزز ہیں۔ آپ کے بیٹے انجینئر؟ اچھا ماشاءاللہ بڑے معزز ہیں۔ آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کوئی مومن یہ بول دے میرا بیٹا فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، اچھا ان پڑھ ہے۔ میثم تنمار ان پڑھ تھے؟ علی کی پہلی لیول کا صحابی ریڑھی لگاتا تھا، کھجور کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس نے تو آر نہیں سمجھا میرے پاس کوئی باغ ہو، یہ نہیں، علی فخر کر کے میثم تمار کی ریڑھی پہ بیٹھتے تھے، کیونکہ علی کو یقین تھا یہ جو کر رہا ہے رزق حلال کے لیے کر رہا ہے۔ تو کام کرنا آر نہیں ہے، ننگ نہیں ہے، برائی نہیں ہے کہ یہ سوچے لوگ کیا کہیں گے، آپ کا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے، آپ کے بیٹے کی چھوٹی سی دکان ہے، آپ کے بیٹے، یعنی ہم اسی میں ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بنے لوگوں کو دکھاؤں، بیٹی ڈاکٹر بنے لوگوں کو دکھاؤں۔
جس کی جو استطاعت ہے وہ کام کرے. کہتے ہیں چادر اتنی بڑھاؤ جتنی تیری ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ پاؤں پھیلاؤ گے نا زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوگا. کوشش یہ ہو اللہ مجھے جتنا بھی دے حلال کا دے، کسی کا حق نہ ماروں، کیونکہ یہاں جنت ہو ہی نہیں سکتی، دنیا میں آسائش ہو ہی نہیں سکتی. آسائشیں ملتی ہیں، جنتیں ملتی. میں نے کل بھی کہا تھا اکثریت جنت میں غریبوں کی ہوگی، اکثریت غریبوں کی ہوگی جنت میں. میں سمجھتا مال غریب ہانی ابن عتبہ، یہ نہیں کہ پیسہ برا ہے، پیسہ برا نہیں ہے، لیکن نیت اگر اچھی ہو بندے کی، میں مال اسی لیے کما رہا ہوں ضرورتوں کو پورا کروں، پھر دوسری مومنوں کی ضرورتوں کو کیا کروں؟ پورا کروں. کل میں نے ایک جملہ میرے اپنے چھٹے امام کو بتایا تھا، آج اس کا دوسرا جملہ فرما دوں کہ امام نے فرمایا ہمارے شیعوں کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی امام نے کیا فرمایا؟ یہ ہے کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی انہیں دی جائے ان کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایسے شیعوں کو دیکھنے کے لیے میں جعفر صادق مشتاق ہوں. امام زمانہ بھی یہی کہتے ہیں، ایسے مومنوں سے ملنے کے لیے، ان کی نشست میں، ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے میں امام زمانہ اشتیاق رکھتا ہوں، بیٹھوں. دوسری صفت امام نے فرمائی یہ امیر ہوں یا غریب ہوں، یہ ہمارے شیعوں کی مدد کرتے ہیں. مدد یہ نہیں کہ آپ صرف امیر ہو تو مدد کر سکتے ہو، کہا یہ امیر ہوں یا غریب ہوں فرق نہیں پڑتا، جہاں جس مومن کو ضرورت پڑتی ہے یہ مومنوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. کسی جوان نے کہا کہ مولانا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ مولا علی فرماتے ہیں تم ایک دل گرفتہ، ایک مجبور، ایک پریشان آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس تلاش میں ہوتا ہے مجھے کوئی مل جائے جس کے ساتھ میں درد دل کروں، اپنی 4 باتیں اسے بتاؤں. انسان ہے بیچارہ، کہتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا درد دل کروں. تو فرماتے ہیں ایک مسکراہٹ بھی کسی مومن کے لیے باعث مدد ہو سکتی ہے. مثال اہل بیت کی سنیے. دوسری مثال فرمایا ہمارے شیعہ شہد کی طرح میٹھے ہوتے ہیں. شہد ذاتاً میٹھی ہوتی ہے، شہد میں اس کی ذات میں مٹھاس ہوتی ہے، کہ ہمارے شیعوں کی ذات میں مٹھاس ہوتی ہے. یہ جس بھی محفل میں بیٹھتے ہیں مٹھاس کو پھیلاتے ہیں. کسی ناراض کے ساتھ بیٹھے، کسی بیچارے کے ساتھ بیٹھے، اس کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا وہ خوش ہو جاتا ہے. یا مولا علی کیا کرتے تھے؟ رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے، خود جاتے تھے. آج کل کے امیر کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے اچھا یہ 4000 لو، یہ 5000 لو، یہ 20 راشن، یہ 40 راشن، یا غریبوں میں تقسیم کرو. وہ خوش ہوتا ہے میں نے غریبوں میں تقسیم کیا. نہیں، سیرت علی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں کے دروازے پہ جاؤ اور دے کر آؤ، تاکہ تجھے محسوس ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے. کہ صحت کی قدر کرنی ہے نا، ہاسپٹل چلے جاؤ، مریضوں کو دیکھو تاکہ تجھے محسوس ہو خدا کی نعمت کیا ہے. زندگی کی قدر کرنی ہے، قبرستان چلے جاؤ ہفتے میں 1 مرتبہ، تاکہ تجھے انجام پتا چلے یہ ہے اس بدن کا انجام، یہ مٹی میں مل جاتا ہے. دوسرا مولا علی کیا کرتے تھے؟ جب واپس آتے تھے نا کسی خرابے میں کسی فقیر کو دیکھتے تھے. کون ہے فقیر؟ علی تو نہیں جانتے نا، نابینا کوئی فقیر. بیٹھ جاتے تھے. فقیر کوئی پریشانی ہے؟ کہتا تھا ہاں بوڑھا ہو گیا ہوں، سر میں درد ہے. مولا کہتے چلو سر رکھو میرے سرانے پہ، علی تیرے سر کو دبائے گا. علی فقیر کا سر دبا رہے ہیں. یا علی میری ٹانگوں میں تکلیف ہے، علی تیری ٹانگوں کو دبائے گا. اس طرح پیار کر رہے تھے جس طرح کوئی جوان اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا رہے ہیں، اسے کیا پتا کون ہے. اور جب پوچھتا تھا اے مرد مہرباں آپ ہو کون؟ کہتے تھے نام جان کے کیا کرو گے؟ مطلب میں نام کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. موضوع فرماتے یہ فقیر و غریب لوگ، اللہ کہتا ہے یہ میری رعایا ہے، میرے بچے ہیں. جب تو ان کا خیال کرتا ہے تو میرا خیال کر رہا ہے. کہ بس اتنا کافی ہے، تو میرا دوست ہے، میں تیرا دوست ہوں. کب پتہ چلا فقیر کو؟
جب مولا حسن علی کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، رو رہا تھا. پھر بیٹے کی وہی سیرت جو بابا کی سیرت ہے. اخلاق اہل بیت میں خود کو رنگ دو نا، اخلاق اہل بیت. ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب امریکہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے تبلیغ شروع کی، کہ یہ صفت بھی اہل بیت تبلیغ کرتے تھے کہ جتنے لوگ ہو سکیں زیادہ سے زیادہ مسلمان بناؤ. کہتے جب تبلیغ کی 4-5 انگریزوں کو مسلمان بنایا تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا تھا اہل بیت کو کہ مولا میں نے وہی کام کیا جو آپ کا اخلاق تھا، کہ اسی رات میں نے خواب میں مباہلے کا واقعہ دیکھا. یعنی اللہ نے پنجتن کی زیارت نصیب کروائی. مطلب اگر تم یہ کرو گے تو ہم تجھے دکھا رہے ہیں تم وہی کر رہے ہو جو ہم کرتے تھے. اس طرح اخلاق میں مل جاؤ. مولا حسن واپس آ رہے تھے، فقیر کے رونے کی آواز سنی، فریادیں کر رہا تھا. 3 دن گزر گئے، میرا دوست نہیں آیا. مولا حسن آگے بڑھے، فقیر کو پیار کیا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ کہ ایک دوست تھا، آتا تھا، کبھی سر دباتا تھا، کبھی پاؤں دباتا تھا. امام حسن نے کہا آج میں دبا دیتا ہوں تیرا سر، آج میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کھانا کھلاتا ہوں. کہا نہیں میرا دوست آئے گا، میں اس کا انتظار کروں گا. مولا حسن نے فرمایا اے فقیر اب وہ نہیں آئے گا. کہا تو اسے جانتا ہے؟ کہاں، وہ میرا بابا علی تھا. ہائے کی آواز بلند کی، میں نے گستاخی کی اپنے مولا کی خدمت میں. علی تھا، میرا آقا تھا، میرا مولا تھا. رو کر کہا مجھے علی کی قبر پہ لے جاؤ. زندگی میں تو نہ پہچان سکا، چلو قبر علی پہ جا کے گریہ کرو. مولا حسن فرماتے جیسے قبر پہ لے گیا، مولا کی قبر کو ایسے گلے لگایا، کہنے لگا یا علی زندگی میں نہیں بتایا، پتا ہوتا میں آپ کا سر دباتا، میں آپ کے پاؤں دباتا. کہنے لگا اے خدا جب میرا دوست نہ رہا تو میں رہ کر کیا کروں گا. کہتے وہیں روح پرواز کر گئی. یہ ہے اخلاق اہل بیت. کتنا ہم قریب ہیں اخلاق اہل بیت کے. مجلس کا مطلب ہے خود کو رنگ حسین میں رنگ دو، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور دعا کریں کہ اے خدا ان دنوں کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی ہاتھوں پہ، میرا سلام ہو ننھی سی خشک زبان پہ. فرمایا عشیو یہ مولا حسین کی وصیت کہ جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد
کیا کرو، ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا اس بچی کے ساتھ جس کو بابا اتنا پیار کرتے ہو۔ مولا حسین کی گودی میں بیٹھی تھی، کبھی حسین بچی کے رخساروں کو چومتے تھے، کبھی ننھا سا سر اپنے سینے پہ رکھتے تھے۔ اچانک حسین کے خیمے میں دو ننھی سی بچیاں آئی، جیسے مولا کی نگاہ پڑی سکینہ کو گود سے اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بچی کو برا لگا، بابا نے اتنی جلدی مجھے کیوں اتارا؟ پھر مرتبہ دونوں بچیوں کو سینے سے لگایا، کبھی ایک بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی دوسری بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ کہنے لگی مولا جیسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچیاں خیمے میں بیٹھی واپس چلی گئی۔ سکینہ نے کہا بابا میری زندگی جتنی بھی تھی آپ نے کبھی مجھے گود سے ایسے نہیں اتارا، بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو؟ کہ نہیں میری بچی، یہ بچیاں یتیم ہو گئی، ان کے بابا مسلم مارے گئے۔ بس سکینہ سمجھ گئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اس کے سر کے بوجھ سے لیے جاتے ہیں، لیکن جب عصر عاشور ہوئے آواز بلند ہوئی قد قتل الحسین، حسین مارے گئے۔ سکینہ نے سمجھا اب کوئی آئے گا میرے سر کے بوجھ سے لے گا، اب کوئی آئے گا مجھے سینے سے لگائے گا، لیکن ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، وہ بچی کو تماچے بچی کو بالوں سے اٹھایا۔ روایت کے جملے ہیں اتنے تماچے مارے بچی بے ہوش ہو گئے، جیسے آنکھیں کھلی بابا میرے غریب بابا دوڑے دوڑے گودیے قتل گاہ میں گئے، فریادیں کرتی رہی او میرے غریب بابا کہاں، او میرے پیاسے بابا کہاں ہو؟ سکینہ کو کہیں بابا نظر نہیں آئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچی تھک گئے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ، او میری پیاسی بچے، او میری تھکی ہوئی بچے۔ سکینہ نے خود کو بابا کے گلے پہ گرا، او بابا میں یتیم ہے، کسی نے میرے سر کا بوسہ نہیں لیا، او بابا شمر نے مجھے تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا بس ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو گناہوں کی قید سے آزاد فرما، ہمیں ایسا بنا جیسا امام وقت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین.